حضرت عائشہ سے فرمایا مانگو کیا مانگتی. تو حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا. تو حضرت عائشہ نے کہا جا کے اللہ کے نبی سے کہ آپ مجھے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتائیے جو اللہ نے آپ سے کہی. یعنی راز کی بات ہے, اللہ نے اپنے نبی سے کہی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. حضرت عائشہ آئی اور حضرت ابو بکر سے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے, دو لوگ آپس میں خفا ہیں ان کی صلح کرا دیتا ہے, کوئی پریشان حال ہے اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے, اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے, خوب رونے لگے. تو ان کی بیٹی نے کہا حضرت اماں عائشہ نے کہ آپ روتے کیوں ہیں, اس میں تو جنت کی خوشخبری ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا تم اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھتی کہ اگر کسی نے کسی کا دل توڑ دیا تو اللہ اسے بغیر حساب کے جہنم میں بھی داخل فرمائے. مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے. حضرت امام حسین نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. کسی کو, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ ہوتے ہیں صبر کرنے کی بجائے بول پڑتے ہیں. اگر ایک منٹ کے لیے ہم خاموش ہو جائیں تو بات کچھ ہے ہی نہیں اور کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. تو حضرت امام حسین نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کسی کا دل نہیں دکھایا. اور حضرت امام حسین نے غریبوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, محتاجوں کی خوب مدد کی. اور کیسی مدد ہم بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ ہم بھی نکالتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے ٹھاٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ آئے اور لے کے جائے, غریب میرے گھر پہ آئے لے کے جائے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسین کے پیٹھ پہ بوری کے داغ پڑے ہوئے تھے. امام حسین رات کی تاریکی میں غریبوں اور بیواؤں کے وہاں اپنی پیٹھ پر بوری لاد کے پہنچایا کرتے ہیں. نواسۂ رسول ہیں, وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہاتھ باندھ کے امام حسین کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اور جب تک امام حسین اپنی جگہ سے نہیں جاتے حضرت ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ مجھے جانا ہے, کھڑے رہتے امام حسین کے ادب. وہ امام حسین اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہوتی تو اپنی پیٹھ پر بوری لاد کے اس کے گھر پہنچاتے. آپ سوچیں, اور اگر یہ ایک دو دن کا معمول ہوتا, ایک دو دن کا طریقہ ہوتا, چلو کبھی کوئی نہیں تھا تو پہنچا دیا, تو آپ کی پیٹھ پر بوری کے داغ نہیں پڑتے. آپ کا یہ معمول تھا, یعنی ہمیشہ آپ غریبوں کی مدد خود سے کیا کرتے, اپنی پیٹھ پر لاد کر آپ بوریاں غریبوں کے وہاں پہنچایا کرتے. اور حضرت امام حسین کا ایک قول کتابوں میں ملتا ہے, فرماتے ہیں آپ سمجھیں کہ اچھا پیسہ وہ ہے جو آپ کو سکون دے, آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرے. امام حسین کہتے ہیں بہترین دولت وہ ہے جس سے کسی کی رسوائی ڈھانپ لی جائے, جس سے کسی کی رسوائی ڈھانپ لی جائے. کوئی غریب آدمی تھا, بیٹی کی شادی ہونی تھی, آپ کو اللہ نے دولت دی تھی, آپ نے اس کی رسوائی دور کرنے کی نیت سے, مدد کرنے کی غرض سے آپ نے اس کو پیسہ روپیہ دے دیا, اس کی شادی کا انتظام کرا دیا. امام حسین کہتے ہیں تمہارے لیے سب سے بہترین دولت وہ ہے جس کے ذریعے تم کسی کی رسوائی دور کر دیتے.